السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اس لیے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے گفتگو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، اور اس سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے ہمیں کس طرح سے رمضان کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو اس کو ذہن نشین کر لینا یا پھر کم سے کم اس کی یاد دہانی کر لینا ضروری ہے، تاکہ رمضان سے پہلے ہم سب عبادت میں لگ سکیں اور اس ماہ سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے، اور اس میں انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی انسان کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی فرماتا ہے، انسان پر رحم بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیکیوں کا ثواب بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت جانیں، نہ یہ کہ ہم اس کو لہو و لعب میں گزار دیں یا پھر بیکار کی چیزوں میں، بیکار کی تیاریوں میں ہم اس کو گزار دیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پورا کا پورا مہینہ صرف اور صرف عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں میں رمضان کا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں رمضان المبارک کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو رب کے بالکل قریب کرنا ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے، اور یہ ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ اس بار ہمیں کسی طرح سے اپنے رب سے اپنی معافی کروانی ہے۔ زندگی انسان کی بہت مختصر ہے، انسان کبھی بھی نہیں جانتا کہ وہ اگلے پل اس دنیا کے اندر رہے گا یا نہیں رہے گا، اس لیے جو بھی وقت ہمیں ملا ہے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ہو سکتا ہے آگے رمضان، جو آنے والے سال میں رمضان ہے، اس سال ہم اس دنیا کے اندر رہیں یا نہ رہیں، اور کہیں یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح کر لے اور درست کر لے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں ہر اس شخص کی عبادت قبول ہوتی ہے جو ایمان والا ہے اور جس کا عقیدہ درست ہے۔ عقیدہ درست ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر کسی طرح کا کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، آپ ہمیشہ توحید پر قائم رہنے والے ہو۔ اگر اب بھی آپ کسی شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رمضان کی عبادت سے آپ کو ثواب ملے گا، تو آپ بالکل غلط فہمی میں ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان شرک پہ جی رہا ہو، جو انسان بدعت میں جی رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی کبھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف فرما دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو بالکل حرام کر دیا ہے، جنت اس کے لیے بالکل ہی حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم قرار دے دیا۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لے۔ جو انسان شرک کرے گا، رمضان المبارک میں کتنا بھی قرآن پڑھ لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنی بھی نفل پڑھ لے، اور کس قدر بھی چاہے وہ شب گزاری کر لے اور عبادت گزاری کر لے، راتوں کو نفل میں گزار دے، لیکن وہ شرک سے نہیں بچنے والا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ انسان بدعت میں پڑا ہوا ہے تو بدعت بھی انسان کے اعمال ہے اس کو بالکل ویسے ہی
ختم کر دیتی ہے جیسے کوئی آگ ہے کسی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو اس طرح سے بدعت بھی انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے. تو بدعت سے بھی بچے اور شرک سے بھی بچے. اب شرک کی بہت طرح کی قسمیں ہیں. انسان کبھی شرک کرتا ہے تو وہ شرک جلی ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور ایک شرک خفی بھی ہوتا ہے. شرک ظاہر کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگ رہا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے. یہ شرک ظاہر ہے، یا شرک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھلے عام شرک ہے، یہ اعلانیہ شرک ہے. لیکن ایک شرک خفی بھی ہے. شرک خفی کا یہ مطلب ہے کہ انسان کوئی عبادت کرے اور اس عبادت کے اندر ریاکاری شامل ہو، اس عبادت کے اندر دکھاوا شامل ہو. مثال کے طور پر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. بہت سارے لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج بھوکا ہوں. تو اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، تو یہ شرک خفی ہے. اور شرک خفی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خدشہ ظاہر کیا ہے اپنی امت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس شرک کا خوف ہے وہ شرک ظاہر نہیں ہے بلکہ شرک خفی ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی فرمایا کہ شرک خفی کیا ہے. وہ یہ کہ انسان آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. صرف اس وجہ سے وہ انسان اپنی نماز کو خوب اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا کر رہا ہے، بہت زیادہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اور دھیان لگا کر نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسا انسان شرک خفی کر رہا ہے، اور ایسے انسان کی عبادت بھی بالکل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی عبادت کو بالکل ہی برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. جو انسان دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں اچھا کہلانے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. تو شرک ظاہر سے بھی بچنا ہے اور شرک خفی سے بھی بچنا ہے. اس کے علاوہ انسان اپنے عقیدے کو درست کرنے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس نے جو بندوں کے تعلق سے جو بھی حق تلفی کی ہے اس کو وہ پوری کرے. حق تلفی کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں میں یا بہنوں میں یا کسی کا بھی اگر آپ نے حق مارا ہے تو اللہ کے واسطے اس کے حق کو واپس کر دیں، اس کے حق کو واپس کر دیں. اور اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف دی ہے، کسی طرح سے کسی کو پریشان کیا ہے، گالی دی ہے، تو اللہ کے واسطے معافی تلافی کا معاملہ کر لیں. اور میں بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے ان تمام لوگوں سے بالکل اپنی تمام غلطیوں کے لیے، چاہے انجانے میں ہوئی ہو یا جان بوجھ کر جو بھی غلطی ہوئی ہو، اس کے تعلق سے میں اپنے تمام دوستوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ مجھے معاف کر دے. اور مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے یا اگر وہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ مجھے بتائے. میں بدلہ ان کو موقع دوں گا کہ وہ آ کر بدلہ لے، انتقام لے، لیکن معاملے کو رفع دفع کرے. موت سے پہلے اپنے معاملے کو رفع دفع کروا لے. تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ کام بھی کر لے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو اللہ کے واسطے اس سے معافی مانگ لے اور اس معاملے کو رفع دفع کروا لے. ورنہ رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادت ہے وہ ساری عبادت آپ کی بیکار ہو جائے گی اگر آپ نے یہ معاملہ نہیں کیا. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی زبردست مسئلہ ہے. حقوق العباد کا کیا مسئلہ ہے؟ حقوق العباد کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو اختیار دے دے گا کہ اگر یہ شخص معاف کر دے تبھی معافی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہوگی. ورنہ پھر جب بدلہ انتقام لینا انسان شروع کرے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر انسان نیکیوں کا محتاج ہوگا، تو جب وہ بدلہ لینا شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس وقت وہ کسی بھی طرح سے انسان کے لیے معافی نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو دوسری چیز یہ ہے کہ حق تلفی اگر کسی کی ہے یا حقوق العباد ہے اس کو بالکل رفع دفع کر لے، صاف کر لے، آپس میں معافی تلافی کا معاملہ کر لے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لے. تیسری چیز یہ کہ اپنے دل کو صاف کر لے، ہر طرح کی حسد سے، جلن سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے اپنے دل کو بالکل صاف کر لے. کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر حسد نہیں پیدا ہونا چاہیے، جلن پیدا نہیں ہونا چاہیے.
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کیا لوگ اس چیز پر جلتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے فضل پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ جو ان کو ملا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ نے کسی پر اگر کرم کیا ہے، اللہ نے کسی پر انعام کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نوازشیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو، تو اس پر آپ کو جلن کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخر میں کہوں گا جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ نے اپنا فضل دیا ہے، اللہ کے واسطے اس کو اس مہینے کے اندر خوب خرچ کرے، خوب لٹائے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی آزمائش کا مہینہ ہے۔ دولت والوں کی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، مال والوں کی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں 1-1 روپے کا جب حساب دینا پڑے گا تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دولت جس کے لیے ہم دن رات روتے تھے، مانگتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، آج یہی دولت ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کام کرے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو اللہ کے راستے میں خوب لٹائے، اس مہینے کے اندر خوب صدقہ کرے، خوب خیرات کرے، اور اپنے دوستوں، اپنے آس پاس والوں کی فکر کرے۔ آپ کے آس پاس کا آپ کا پڑوسی یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا سو رہا، ایسا نہ ہو کہ اس کو رمضان کے اندر افطاری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، سحری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو اس کی فکر کریں۔ اگر آپ کھا پی رہے ہیں اور اچھا سے اچھا کھا پی رہے ہیں، بلکہ بچا کر پھینک رہے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کے واسطے یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ سراسر آپ کے لیے بہت بڑی تباہی بنے گا، یہ دولت آپ کے لیے بڑی تباہی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا کہ بندہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا کہ اللہ میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، تو سب کو دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کے پاس جاتا، اس کو کھلاتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ تو اس لیے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں خوب زیادہ خرچ کریں، اور اس مہینے کے اندر بالکل اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا دیں۔ جو بھی اللہ کے راستے میں ہم لٹائیں گے، یاد رکھ لیجئے کہ وہ ہمارا برباد جانے والا نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آج نہ کل قیامت کے دن یا پھر دنیا کے اندر بھی اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے پاس لوٹ کر آنے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں سب کو سمجھنی چاہیے، اور رمضان مبارک کے تعلق سے، رمضان مبارک سے پہلے ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارا بہت ہی اچھے سے گزرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔